کالج کے 4 دوست تھے: علی، عائشہ، کاشف اور سعد۔ رات کے وقت وہ اکثر ہاسٹل میں بیٹھ کر ہارر کہانیاں پڑھتے اور ایک دوسرے کو چیلنج دیتے کہ اگر تم میں ہمت ہے تو یہ عمل کر کے دکھاؤ۔ ایک دن علی نے موبائل پر ایک پرانا ویب فورم کھولا۔ اس پر زنگآلود الفاظ جیسے لگ رہے تھے اور ایک پوسٹ بار بار آنکھوں کے سامنے جھلک رہی تھی: اندھیروں کا کھیل کھیلنے کی ہمت ہے، ایک بار شروع کیا تو ختم کیے بغیر بچ نہیں سکتے۔ ساتھ ہی ایک لنک تھا جس کے اوپر خون کے دھبوں جیسے سرخ نشان تھے۔ علی نے کہا لگایا: یہ بس کسی نے ڈرانے کے لیے ڈالا ہے، کیوں نہ ہم ویڈیو بنائیں؟ اگر کچھ ہوا تو ویوز آئیں گے، ورنہ مزے کی پرینک ویڈیو بن جائے گی۔ عائشہ نے گھبرا کر کہا: علی، یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، یہ کھیل مذاق نہیں لگ رہا۔ مگر باقی دونوں ہنس پڑے۔ آدھی رات کے قریب سب نے لنک کھولا۔ موبائل پر سیاہ اسکرین ابھری اور چند لمحوں بعد ایک نقشہ سامنے آیا۔ پہلا مرحلہ لکھا تھا: سٹیپ 1، اپنے کمرے کی ساری لائٹ بند کرو، ایک آئینہ سامنے رکھو اور اپنا نام 3 بار پکارو۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ہنستے ہوئے بتی بجھا گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ علی نے آئینے کے سامنے بیٹھ کر 3 بار اپنا نام پکارا۔ پہل کچھ نہ ہوا، سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ لیکن جیسے ہی کاشف نے موبائل اٹھایا، اسکرین پر اگلا مرحلہ ابھرا: سٹیپ 2، آئینے میں مت دیکھو ورنہ وہ تمہیں دیکھ لے گا۔ یہ پڑھ کر سب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ عائشہ چیخ کر بولی: مگر علی تو ابھی تک آئینے کے سامنے ہے۔ وہ سب پلٹے اور منجمد ہو گئے۔ علی پتھر کی طرح کھڑا تھا، اس کی آنکھیں سیدھی آئینے میں جمی ہوئی تھیں۔ کمرے میں سرد ہوا دوڑ گئی۔ اچانک علی کی آواز بدلی، گہری اور خوفناک: تم لوگ یہاں کیوں آئے؟ یہ میرا کھیل ہے۔ یہ آواز علی کی نہیں تھی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، مگر آنکھوں میں روشنی کے بجائے تاریکی ناچ رہی تھی۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے زمین پر گر گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے کہا کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ سب خاموش ہو گئے۔ اب وہ کھیل ان کے قابو میں نہیں رہا تھا۔ موبائل پر اگلا مرحلہ آیا: سٹیپ 3، آدھی رات کو قبرستان جاؤ، سب سے پرانی قبر پر جا کر اپنا خون ٹپکاؤ۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عائشہ نے روتے ہوئے کہا: میں نے کہا تھا یہ سب مذاق نہیں ہے، یہ جنات کا کھیل ہے۔ اگر ہم رک گئے تو شاید پھر بھی بچ سکیں۔ لیکن سعد نے سرد لہجے میں کہا: نہیں، اب رکنا موت کو دعوت دینا ہے۔ دیکھو گیم خود وارننگ دے رہا ہے۔ وہ سب رات کے 2 بجے قریب کے قبرستان پہنچے۔ فضا میں عجیب سی بدبو تھی، جیسے کسی پرانی چیز کا سڑنا۔ کاشف نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ پر بلیڈ مارا اور خون ٹپکایا۔ جیسے ہی خون قبر پر گرا، زمین لرزنے لگی، قبروں کے پتھروں پر دراڑیں پڑنے لگیں اور ایک پرانی قبر کے پتھر پر سرخ حروف ابھرے: سٹیپ 4 انلاکڈ۔ ان سب کی ٹانگیں کانپنے لگیں، لیکن اب واپسی ممکن نہ تھی۔ موبائل پر اگلی ہدایت لکھی تھی: سٹیپ 4، اپنے گروپ میں سے ایک کو اندھی کمرے میں بند کرو، صبح تک وہ زندہ رہا تو اگلا مرحلہ ملے گا۔ سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ یہ کھیل اب ان کی جان مانگ رہا تھا۔ آخر کار سعد نے کہا: میں تیار ہوں، اگر میں نہ بچا تو کھیل ادھورا چھوڑ دینا۔ انہیں قریبی پرانے مدرسے کا ایک ویران کمرہ ملا۔ سعد اندر گیا، دروازہ بند کر دیا گیا۔ باہر بیٹھے تینوں رات بھر اس کی چیخیں سنتے رہے۔ کبھی وہ روتا، کبھی دروازہ پیٹتا، کبھی دہاڑ کر کہتا: یہ میں نہیں ہوں، یہ وہ ہے، دروازہ کھولو۔ عائشہ روتی رہی، مگر کوئی ہمت نہ کر سکا۔ صبح کے قریب جب دروازہ کھولا گیا تو اندر صرف اندھیرا تھا۔ کونے کی دیوار پر خون سے لکھا ہوا تھا: سٹیپ 5، آخری انجام۔ سعد غائب ہو چکا تھا۔ اب موبائل پر آخری مرحلہ ابھرا: سٹیپ 5، کھیل مکمل کرنے کے لیے مان لو کہ یہ کھیل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو جیتتا ہے وہ بچتا نہیں بلکہ اگلا شکار بن جاتا ہے۔ یہ پڑھتے ہی موبائل بند ہو گیا۔ تینوں کو اندھیرا گھیرنے لگا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ علی نے سوچا شاید یہ خواب تھا، مگر جیسے ہی اس نے آئینے میں جھانکا، پیچھے ساتھ کھڑا تھا، سرخ آنکھوں کے ساتھ،
مسکراتا ہوا۔ عائشہ نے موبائل کھولا تو گیم دوبارہ وہیں سے شروع ہوتا۔ کاشف نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو دیوار پر خون سے وہی الفاظ ابھرے، کھیل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب آخری مرحلے پر اندھیرا انہیں نگلنے لگا تو علی نے ہمت کی۔ اس نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ کمرہ لرزنے لگا، موبائل ٹوٹ کر زمین پر بکھر گیا، اندھیرے کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ سعد کی خوفناک چیخ گونجی اور وہ دھوئیں کے بادل میں تحلیل ہو گیا۔ صبح ہوئی، سب اپنے اپنے گھروں میں زندہ سلامت تھے، لیکن علی کے ذہن میں ایک جملہ گونجتا رہا: اندھیروں کا کھیل ختم نہیں ہوتا، یہ صرف اگلے شکار کا انتظار کرتا ہے۔